للعالمین۔ حاضرین محتشم، آج کا درس بھی آپ شفاعت کے بارے میں سماعت فرمائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، شیخ الانبیاء، جد الانبیاء۔ آپ نے جب اللہ کا گھر بنا لیا، فارغ ہو گئے۔ جب گھر بناتے رہے، وہ پتھر جو بڑے ہوتے ان کو کاٹ دیتے، وہ جو چھوٹے چھوٹے کنکر گرتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو اللہ رب العزت نے ایک ہوا بھیجی۔ وہ جتنے چھوٹے چھوٹے کنکر تھے نا، پتھر تھے، وہ سب کو ہوا نے اڑا کر پوری زمین پر پھیلا دیا۔ یہ قدرت کا کام ہے، پوری زمین پر پھیلا دیا۔ اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ پتھر گرا ہے، وہاں اللہ کا گھر بنا ہے، یعنی مسجدیں بنی ہیں۔ اگر بڑا پتھر تھا تھوڑا سا تو بڑی جامع مسجد، اگر چھوٹا پتھر تھا تو چھوٹی مسجد۔ اور پھر قیامت تک جتنی مسجدیں بنتی رہے گی، جہاں جہاں بنتی رہے گی، وہاں وہاں وہ پتھر گرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر سے فارغ ہو گئے تو عرض کی، مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے میری عمر کے یعنی ضعیف العمر کے لوگ تیرے گھر کا حج کریں، ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرمانا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، مولا میری عمر کے یعنی نوجوان جتنے تیرے گھر کا حج کریں، ان کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرمانا۔ حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ انہوں نے عرض کی، مولا جتنی بھی سرکار علیہ السلام کی امت میں سے عورتیں تیرے گھر کا حج کریں، ان کے حق میں ہماری دعا کو، ہماری شفاعت کو قبول فرمانا۔ اس لیے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس لیے تشہد میں یعنی نماز کے آخر میں ہم آل ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی آل پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حاضرین محتشم، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ، حضرت سارہ، جتنی بھی سرکار علیہ السلام کی امت اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے جاتے ہیں، سب کے لیے ان کی شفاعت رب کعبہ سرکار کی امت کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار علیہ السلام کے روضہ انور کی اور خانہ کعبے کی زیارت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا